بھی چاہیے, ہمیں ٹیکس چلانے والے بھی چاہیے, ہمیں کمپیوٹر کے فیلڈ میں بھی عبور حاصل کرنا ہے تاکہ دنیا کے مستقبل کے جو چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں. سائبر وار میں بھی ہمیں ایکسپرٹ ہونا ہے. اور اگر اس بچے کو میں نے کہا اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ چیزیں حاصل کرنے پہ ثواب نہیں ہے تو آپ غلط ہیں. ایک طالب علم اس کو مجاہد کا درجہ دیا گیا ہے, وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے. اور آپ اگر اپنی نیت اس تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے یہ کر لیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے, ہمیں اچھے ڈاکٹرز بھی چاہیے, اچھے مینیجرز بھی چاہیے, اچھے بینکرز بھی چاہیے, اچھے انجینئرز بھی چاہیے, اچھے سائنٹسٹ بھی چاہیے, تو آپ کا ہر لمحہ عبادت بن جائے گا اور آپ کو اس کے برابر ہی ثواب ملے گا. اس کے بعد جب آپ یہ دنیاوی تعلیم پہلی ترجیح کے مطابق اگر آپ مکمل کر لیتے ہیں تو دین کی خدمت کے لیے تو کون مسلمان ہے جو اس کے انکاری ہے. تو اللہ نے کیا کہ اس بچے کے, اور اس کو یہ بھی بتایا کہ ایک کامیاب مسلمان ہی اچھا مسلمان ہوگا, ورنہ ذلت و رسوائی ہمارا مقدر ہے کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں آج کل جو ہماری پوری مسلم امہ کا حال بنا ہوا ہے. اللہ نے کیا کہ اس بچے کے دل پر اس باتوں نے اثر کیا جی, وہ سنجیدہ ہوا اور وہ الحمدللہ اس کے والد کو یہ یقین نہیں تھا کہ یہ بچہ پاس کرے گا, لیکن وہ سبجیکٹس پاس کر کے سالانہ امتحان میں کامیاب ہوا جی. اس کے بعد جی کالج میں اٹینڈنس کا مسئلہ اکثر آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا کہ کالج لائف میں بچے گھروں سے نکلتے ہیں کالج کے نام پر اور کالج نہیں آتے. اب ہم اس کو اپنے گروپ کی پالیسیز کے تحت اس کو ہم نے اخلاقی ذمہ داری تصور کیا کہ ایک آدمی کی میں نے ڈیوٹی لگائی, روز صبح ہر کلاس روم سے اٹینڈنس رجسٹرز کلیکٹ کیے جاتے ہیں, جو بچے ایبسینٹ ہیں ان کے گھروں پر فون کر دیا جاتا ہے. اب والدین کو یہ اطمینان ہے کہ بچہ کالج نہیں جائے گا تو ہمیں خبر ہو جائے گی, ورنہ پوچھا جائے گا کہ کالج کے نام پر گئے تھے, گئے کہاں. پھر یہ نقطہ بھی اٹھتا ہے کہ صبح حاضری ہو گئی, بچہ دوپہر میں کہیں غائب ہو گیا. ہم نے پیریڈ وائز حاضری کا سسٹم انٹروڈیوس کیا جی, ہر لیکچر میں اٹینڈنس, تاکہ بچے کی غیر حاضری ریکارڈڈ ہو جائے. اس کے بعد جی جو تعلیم و تدریس کا ماحول ہے, ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو بہترین انداز میں تعلیم دی جائے. کمزور بچوں کے لیے 0 پیریڈز صبح بہت جلدی یا چھٹی کے بعد ارینج کر دیے جاتے ہیں, اس کے لیے کوئی اضافی فیس نہیں لی جاتی. دسمبر میں تقریباً پورے پاکستان کے تعلیمی ادارے چھٹیاں کرتے ہیں جی, کم از کم 10 دن. ہمارا واحد کالج پورے ڈسٹرکٹ میں جو دسمبر کی چھٹیاں بھی نہیں کرتا. اور یہاں کی سردی کا آپ کو اندازہ ہے, بلو 0 ٹیمپریچرز میں ہم اور میرے فیکلٹی ممبرز بچوں سے پہلے کالج میں بیٹھے ہوتے ہیں. اس کے بعد سالانہ امتحانات سے پہلے سینئر کلاسز کو 9th 10th سے لے کر اور اس کے بعد اوپر تک بچوں کو پریپریٹری لیوز دینے کا ایک سلسلہ ہے جی. کم از کم 1 مہینہ پہلے بچوں کو امتحان سے فارغ کر دیا جاتا ہے, ورنہ 1.5 مہینہ, کچھ کالجز 2 مہینے پہلے چھوڑ دیتے ہیں کہ جائے گھروں پر تیاری کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب بچوں کو پتہ ہے سالانہ امتحان میں مہینہ 1.5 یا 2 ہیں تو وہ سنجیدہ نہیں ہوتے, لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اگر کوئی سنجیدہ ہو کر پڑھنا نہیں چاہے اور اس کو کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے تو کیا کرے گا؟ قریب کوئی دوست نہیں ہے جو اتنا پڑھا لکھا, یا گھر پہ کوئی نہیں تو کس سے پوچھے گا؟ مجبوراً ٹیوشن کی طرف جائے گا. ٹیوشن بھی ہو سکتا ہے اس کے علاقے میں ایسا کوئی کوالیفائڈ لیکچرر نہیں ہے جو اسے ٹیوٹوریل سروسز آفر کر سکے. ہم نے اس کا حل یہ نکالا کہ سالانہ امتحانات سے پہلے چھٹی نہیں دی جاتی. ریگولر کالج لگتا ہے, ریگولر کلاسز چلتی ہیں, میرے تمام فیکلٹی ممبرز آتے ہیں جی اور شیڈیول کے مطابق اپنے لیکچرز ڈلیور کرتے ہیں. سالانہ امتحان سے صرف 1 ہفتہ پہلے ہم بچوں کو فری کرتے ہیں کہ اب آپ گھروں میں جائیے اور اب آپ کی تیاری مکمل ہے, یا کم از کم ہمارا کچھ اطمینان ہے کہ ہم نے آپ کو بھرپور طریقے سے تیاری کروا دی.
اس کے بعد جی غیر نصابی سرگرمیوں کے متعلق تھوڑا سا ذکر ہو جائے. ظاہر ہے معاشرے میں انسان کو رہنا ہے تو معاشرے سے کٹ کر نہیں رہ سکتا. اسے اپنی سوشل ریسپانسبلٹیز کا احساس ہونا چاہیے اور ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار بھی ہونا چاہیے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کی غیر نصابی سرگرمیوں پر بھی توجہ دیں. اس کے لیے وقتاً فوقتاً کالج میں بھی کچھ پروگرامس ہوتے رہتے ہیں. ویری ریسنٹلی موٹر وے پولیس والوں کی طرف سے ایک جنرل پبلک کے لیے ٹریفک قوانین سے آگہی کی مہم شروع کی تھی. موٹر وے کے افسران بھی یہاں بیٹھے ہیں. اس میں ہمارے کالج نے ان کے ساتھ پورا تعاون کیا. ٹول پلازاز پر موٹر وے کے آفیسرز کے ساتھ ہمارے کالج کے اسٹوڈنٹس تھے جی, اور پیسنجرز اور کمیوٹرز کو وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے پمفلیٹس اور بروشرز کہ حادثات سے بچنے کے لیے کیا انتظامات کیے جائیں. ایک موٹر وے پولیس نے مضمون نویسی کا مقابلہ منعقد کروایا تھا ٹریفک کے قوانین کے متعلق. اس میں ہمارے کالج کے اسٹوڈنٹس نے پارٹیسپیٹ کیا اور مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ 3 انعام, سرٹیفکیٹس اور کیش پرائزز موٹر وے کے افسران نے آ کے ہمارے کالج کے بچوں کو دیے. اس کے بعد اب دنیا جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے ایک عالمی گاؤں بن چکی ہے جی. دنیا کے کسی کونے میں کچھ ہو رہا ہے, سیکنڈز کے اندر اندر آپ کے موبائل یا ٹی وی پہ یا کمپیوٹر پہ آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. خبر کی حد تک تو یہ ایک اچھی بات ہے, لیکن کچھ خرافات بھی اس کے ساتھ چلی آئی. مختلف دن منانے کی اہمیت, اور دن تو منانے چاہیے, ٹھیک ہے, عید میلاد النبی بھی منائی جاتی ہے, یوم دفاع پاکستان ہے, یوم آزادی ہے, یوم والدین ہے. اس موقع پر ہم بچوں کو باقاعدہ بریف کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے, ہماری روایات کیا ہیں, ہماری ثقافت کیا ہے, ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے. اور پھر یہ جو جذبہ چند گھنٹوں یا ایک دن کے لیے ہوتا ہے, یہ وہاں تک محدود نہیں ہو جانا چاہیے. اس کو اپنی زندگی کے ہر لمحے پر آپ نے لاگو کرنا ہے, یہ جذبہ ہونا چاہیے. پھر کچھ ویلنٹائنس ڈے کے معاملات ہیں, ہیلووین ڈے ہے, کچھ یہ ہے, کچھ وہ ہے, خرافات قسم کا. اس میں بچوں کو باقاعدہ پھر بتایا جاتا ہے کہ ان واقعات کی تاریخ کیا ہے, حقیقت کیا ہے, خرافات ہے, ہمیں ان سے بچنا چاہیے. اور طالب علموں کو اساتذہ اور والدین کے احترام کا درس تو سبھی دیتے ہیں. ہم ان میں یہ احساس بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک طالب علم کو اپنے مقام کو پہچاننا چاہیے. بہت محترم مقام ہے طالب علم کا, بہت قابل احترام ہے. آپ علم حاصل کر رہے ہیں, اپنے مقام کو پہچانیں اور کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جو آپ کے احترام کے منافی ہو. صحت مند شرارتوں کا ہم نے کبھی برا نہیں منایا, بلکہ ہم انکریج کرتے ہیں. اور شرارت کے متعلق مجھے کسی نے ایک SMS کیا تھا کہ زندگی کی الجھنیں ہمیں سنجیدہ کر دیتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو گئے. سوچنے اور سوال کرنے کی ترغیب بھی دی جاتی ہے اور حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے. اب ہم آتے ہیں جی نتائج کی طرف, کیونکہ کسی بھی تعلیمی ادارے کا معیار اس کا نتیجہ ہوتا ہے. اور نتیجے کے متعلق الحمدللہ 2011 میں ہمارا پہلا نتیجہ تھا فیڈرل بورڈ. فرسٹ ایئر ہماری سٹارٹ ہوئی اور الحمدللہ گو میں اس نتیجے سے مطمئن نہیں, لیکن پورے ضلع اٹک نوشہرہ سے لے کر واہ تک کسی بھی کامرس کالج کا نتیجہ ہم سے بہتر نہیں تھا.
اور اسی کے ساتھ ہمارے کالج کا ایک ہونہار طالب علم فہیم الرحمان، جس کا پوسٹر یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس نے نہ صرف پورے ضلع اٹک میں ICS پارٹ 1 فیڈرل بورڈ میں اول پوزیشن حاصل کی، بلکہ دنیا کے 12 ممالک کے 61 شہروں میں 342 کالجز ہیں جو فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں، ان میں بھی اس کے نمبر سب سے زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ کامرس کے طلباء کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس انٹر لیول تک تو پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور کامرس ہے جو فیڈرل بورڈ سے افیلیٹڈ ہے، اور بیچلر لیول پر ہم BCom آفر کرتے ہیں جو سرگودا یونیورسٹی اور پنجاب یونیورسٹی سے افیلیٹڈ ڈگری سے۔ اب BCom کے اسٹوڈنٹس کو، کیونکہ انہیں اس کے فوراً بعد کچھ اسٹوڈنٹس کو عملی زندگی میں آ جانا ہے، ان کو عملی زندگی کی تیاری کے لیے ہم نے یہاں لوکل بینک سے بات کی ہے کہ ان بچوں کو ٹریننگ یا انٹرنشپ کے لیے ان کے بینک میں آنے کی اجازت دی جائے، تاکہ وہ پریکٹیکل لائف میں ڈگری لینے سے پہلے پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی کچھ نہ کچھ بینکنگ کا حاصل کر چکے ہوں، کچھ پبلک ڈیلنگ سیکھ لیں، کچھ اکاؤنٹنگ، کچھ بک کیپنگ، کچھ یہ معاملات جو ان کو آئندہ زندگی میں معاون ثابت ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا جو میری درخواست پر اپنی تمام مصروفیات کو پس پشت ڈالتے ہوئے بہت دور دور سے بھی تشریف لائے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ گجرانوالہ سے مہر وسیم اعجاز اور ان کے دوست، جہلم سے جاوید اختر جاوید، سردار نواز اشفاق شرفا، ملک اقبال خان آف ماڑی، اسکواڈرن لیڈر سردار محمود، پرنسپل فضائیہ ڈگری کالج F6، اور باقی مشاعرے میں جو میری درخواست پہ تشریف لائے عبدالرحمن عابد صاحب، ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب، فرخندہ شمیم صاحبہ، رخسانہ نازلی صاحبہ، اور چنانچہ آپ کے علم میں ہے کہ دنیا میں جب اس تہذیب کو آگے بڑھایا گیا تو لوگوں نے یہ فلسفے پیش کیے جس کو آپ اینڈ آف دی ہسٹری کے نام سے جانتے ہیں، کہ انسانی تہذیب نے اپنا سفر مکمل کر لیا، اس لیے کہ انسان نے پر آسائش زندگی کی جو آخری منزل سوچی تھی وہ اس نے تلاش کر لی۔ اس کے برخلاف، اس کے برعکس، ہم جس تہذیب کو لے کے چلنے والے ہیں اس کے اندر زندگی خود کوئی منزل نہیں ہے، یہ دنیا خود کوئی منزل نہیں ہے، بلکہ یہ اصل میں ایک ایسی منزل کے لیے لوگوں کو تیار کرنے کی جگہ ہے کہ جس کے بعد زندگی کو کبھی ختم نہیں ہونا اور اس کو باقی رہنا ہے۔ آخرت اورینٹڈ زندگی، ایک مسلمان تہذیب، ایک الہامی تہذیب وہی ہے جو آخرت اورینٹڈ ہوتی ہے، جس کے اندر ایک فرد کو اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ اس کو کبھی اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑا ہونا اور اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا۔ جو تہذیب یہ کام نہیں کرتی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوم جو ہے اس کی منزل مقصود کچھ اور ہو گئی۔ اس لیے ہم نے جو تعلیم دینی ہے وہ تعلیم دینی ہے جس میں فرد دنیا میں تو کامیاب ہوتا ہی ہے لیکن اپنے وجود کی اساس کے اعتبار سے وہ آخرت اورینٹڈ ہوتا ہے۔ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اپنے اعمال کے لیے مجھے جواب دہ ہونا ہے۔ یہ ہے وہ تہذیب جو ہماری اساس ہے۔ اگر ہماری تعلیم یہ کام نہیں کر رہی، اگر ہماری تعلیم لوگوں کو آخرت اورینٹڈ پرسنالٹیز کو ڈیولپ نہیں کر رہی تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس ملک کے لوگوں کو کیا دے رہے ہیں۔ اس لیے تعلیم کا جو دوسرا وظیفہ ہے، تعلیم کا جو دوسرا کام ہے وہ یہ ہے کہ اپنی تعلیم کی اساسات اپنی تہذیبی اقدار پر منظم کرنا۔ یہ جو ادارہ جس میں ہم بیٹھے ہیں، جس کے زیر اہتمام اس تقریب میں ہم جمع ہیں، یہ اصل میں اسی سوچ سے پھوٹا ہوا ایک چراغ اور اسی سوچ کی لو سے جلنے والی ایک دیا ہے کہ ہم نے اپنی تہذیب اور اپنی قومی وحدت کے لیے جدوجہد کرنی۔
ہم نے اس سوسائٹی کو وہ تعلیم دینی ہے جو اس کو ایک قوم بنا سکے. ہم نے اپنے معاشرے کو وہ تعلیم دینی ہے جو اس کی تہذیبی اقدار کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکے. اگر ہم یہ کام کر گزریں گے، اگر ہم یہ ذمہ داری اٹھا پائیں گے، تو انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں سرخرو ہوں گے اور اس قوم کے سامنے بھی سرخرو ہوں گے. اس کام کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دنیا کے مطالبات کی نفی کر دیں، اس لیے کہ دنیا کے اندر اگر آپ عزت اور احترام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس دنیا کی جو بنیادی ضروریات ہیں، ان کے مطالبات ہیں، ان کو آپ قبول نہیں کریں. فرق کہاں پیدا ہوتا ہے؟ افراط و تفریق کہاں جنم لیتی ہے؟ وہ اس وقت جنم لیتی ہے جب ہم اس دنیا کے مقدمات اور اپنی فکری اور تہذیبی مقاصد سے الگ ہو جاتے ہیں. ایک میں ہم دنیا کی نفی کرتے ہیں، دوسرے میں ہم آخرت کی نفی کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں وہ افراط و تفریق وجود میں آتی ہے جس کا ایک مظاہرہ آپ نے اس قرارداد میں دیکھا جو پنجاب اسمبلی نے پہلے روز پاس کی. یہ قرارداد کیا تھی اصل میں؟ یہ ایک رد عمل بغیر غور و فکر کی بنیاد پر اٹھنے والا قدم تھا جو یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے لوگ جو بیٹھے ہوئے اسمبلیوں کے اندر وہ نہ تہذیب سے واقف ہیں، نہ تعلیم سے واقف ہیں، نہ تعلیم کے مقاصد سے واقف ہیں. ایک تقریب کے اندر بھگدڑ مچ گئی اور اس کا جو علاج دریافت کیا گیا وہ یہ کہ اس طرح کی تقریبات پر ہی پابندی لگا لینی چاہیے. یہ ایک ایسا احمقانہ فیصلہ تھا کہ جس کی کوئی نظیر کسی ایسے ادارے سے کم از کم میں توقع نہیں رکھ سکتا کہ جو پڑھے لکھے لوگوں یا تہذیبی شعور رکھنے والے کسی ادارے کے یہاں ہو سکتا. بھگدڑ تو کہاں نہیں بچتی. بہشتی دروازے سے گزرتے ہوئے بابا فرید کے جو عرس ہے اس پر بھی بھگدڑ بچنے سے لوگ مر گئے تھے. تو کیا اس کے بعد اس پر پابندی لگا دینی چاہیے؟ بھگدڑ مچتی ہے افواہ پھیلانے سے، بھگدڑ مچتی ہے اضطراب پیدا کرنے سے، بھگدڑ مچتی ہے غیر تنظیم سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو آداب نہیں سکھائیں گے تو وہ میلاد کی مجلس ہوگی تو اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو ایک گانے بجانے کی مجلس کا ہو سکتا ہے. اس لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ایسے حادثے ہو جاتے ہیں ان کا کوئی تعلق تقریبات کی نوعیت سے نہیں ہوتا، تقریبات کے انتظام سے ہوتا. البتہ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ کسی تعلیمی ادارے کے اندر ثقافت کے نام پر جو کچھ ہو رہا